الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تعریف، تنزیہ و تقدیس، عظمت اور بڑائی، جلالت اور کبریائی، مدح اور ثنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو احکم الحاکمین، مالک الملک، اس ساری کائنات کو اکیلا بنانے والا، اس کا نظام چلانے والا، ساری مخلوق کو اکیلا ہی پیدا کرنے والا، سب کا روزی رسان، حاجت روا، مشکل کشا اور عالم الغیب ہے۔ پھر انگنت لا تعداد، بے حد و حساب، بے شمار، بے انتہا صلاۃ اور سلام تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے، بالخصوص سب سے زیادہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اس مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ اور سلام کے بعد دنیا میں کوئی بھی عقل مند اور ذی شعور انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ بلا مقصد نہیں کرتا، جو قدم اٹھاتا ہے وہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ کوئی عمل کرتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے، کوئی چیز بناتے ہوئے اس کے سامنے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہ تو انسانوں کا طور طریقہ ہے، مگر اللہ رب العالمین دنیا کے عام عقل مند اور دانا لوگوں کے متعلق بھی یہ بات مشہور اور محاورہ میں ضرب المثل ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی بھی دانا اور حکمت والے شخص کا کوئی بھی کام اور کوئی بھی فعل حکمت سے، مصلحت سے، فائدے سے، مقصد سے خالی نہیں ہوتا ہے، کہ جائے کہ اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بھی بنائی ہے، انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے، دیگر مخلوقات بھی پیدا کی ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے؟ وَإِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ تم یہ سمجھتے ہیں کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ دو باتیں، ایک تو یہ کہ ہم نے تمہیں بے مقصد اور بیکار پیدا نہیں کیا، اور دوسرا یہ دنیا کی زندگی عارضی اور فانی زندگی ہے، اس کے گزرنے کے بعد پھر تم نے ہماری طرف لوٹ کر بھی آنا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی عمل، کوئی کام، کوئی اقدام مصلحت سے، حکمت سے، مقصد سے خالی نہیں ہوتا ہے. اور جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان میں سے بالخصوص جن و انس کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. دنیا کی یہ زندگی جو ہم بسر کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں، ایک وقت تھا کہ ہم اس دنیا میں نہیں تھے. هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا. ہر انسان پہ وہ ٹائم، وہ وقت آیا جب موجود ہونا تو ایک طرف رہا، اس کا ذکر تک نام لینے والا بھی کوئی نہیں تھا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. فرمایا تم اللہ کا انکار کرتے ہو. ذرا غور کرو کہ اس وقت جب تم کچھ بھی نہیں تھے، اموات تھے، میت تھے، تمہارا وجود تک بھی نہیں تھا. احیاکم، اس اللہ نے تمہیں دنیا کی زندگی عطا کی اور یہاں آ کر بھی دیکھ رہے ہو جو بھی آیا ہے یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. ہم سے پہلے آنے والے بھی اس دنیا سے ہمارے سامنے جا رہے ہیں، ہمارے بعد آنے والے بھی آہستہ آہستہ کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں. ہمارے سامنے پیدا ہونے والے جنہیں ہم نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اپنی گودوں میں بٹھایا اور کندھوں پہ جھولے جھلائے، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، اپنی زبان سے بولنا سکھایا، ہمارے سامنے ہی اس دنیا میں آئے اور پیدا ہوئے. پھر اسی زبان سے ہم نے ان کے جنازے پڑھے، انہی کندھوں پہ ان کے جنازے اٹھائے، انہی ہاتھوں سے انہیں غسل دیا، کفن پہنائے اور قبر میں اتارا. جو بھی آیا ہے یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ رب العالمین کا اٹل قانون اور دستور ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت. جہاں بھی ہوگے جب رب کا فیصلہ آئے گا تو موت آ کر بھی رہے گی. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. جتنا بھی بھاگ سکتے ہو بھاگ لو، دوڑ سکتے ہو دوڑ لو، لیکن جب آنی ہے قضا پھر لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. ایک لمحے میں بھی تقدیم اور تاخیر نہیں ہونی ہے. ولو کنتم فی بروج مشیدہ. پتھروں اور پہاڑوں کے بنے ہوئے مضبوط قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ تو موت آ کر رہے گی. مرنے کے بعد یہ دنیا کی زندگی فاحیاکم ثم یمیتکم، پھر اللہ نے موت دینی ہے. مرنے کے بعد تم یہ سمجھو کہ گل سڑ کے ہی ختم ہو جاؤ گے، نہیں. اللہ رب العالمین نے پھر فرما دیا کہ ثم یحییکم، اس اللہ نے تمہیں پھر دوبارہ بھی زندہ کرنا ہے. کب پیدا کرنا ہے؟ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. یہ موت اور حیات کا نظام، یہ زندگی اور موت اللہ رب العالمین نے کس لیے بنائی ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت اور حیات ہم نے اس لیے بنائی ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم دنیا کی اس زندگی میں بہتر عمل کرتے ہو، اچھے عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن عمل، اچھے عمل، نیک عمل، اللہ کی عبادت والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والے، وہ عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی عطا کی. خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ وہ ہیں، مبارکباد کے مستحق وہ لوگ ہیں جو اپنی اس دنیا کی عارضی اور فانی زندگی کے مقصد کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کو پانے کی اور حاصل کرنے کی، پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے. بدبخت ہیں وہ لوگ، بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کے مقصد کو نہ سمجھتے ہیں نہ اسے پورا کرتے ہیں. ظاہری طور پر دنیاوی اعتبار سے وہ جتنے ہی کامیاب اور کامران کیوں نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو وہ کامیاب ترین لوگوں میں شامل کریں، شمار کریں. دنیا کے لوگ ان کو پوری دنیا کا کامیاب ترین انسان کیوں نہ قرار دیں،
جب زندگی کا یہ مقصد پورا نہیں ہوا ہے تو اللہ رب العالمین نے قسم اٹھا کر فرمائی والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم اٹھا کر اللہ نے فرمایا یقیناً ایسے لوگ ناکام ہیں، خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، کوئی کامیابی نہیں ہے. اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہے، خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، جو اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. خسروا انفسهم، اپنا ہی خسارہ کر رہے ہیں، اپنی جانوں کا گھاٹا کر رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں اپنا. ہاں خسارے سے، گھاٹے سے، نقصان سے بچنا ہے. دنیا کا اصول اور دستور ہے ایک کاروباری کاروبار کرتا ہے مگر کاروبار میں گھاٹا بھی آ جاتا ہے، نقصان بھی آ جاتا ہے بسا اوقات. اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے ہر خسارے سے محفوظ فرمائے. جب خسارہ آتا ہے عقل مند اور دانا لوگوں سے وہ رابطہ کرتا ہے کہ بھئی اب میں اس مشکل میں ہوں، خسارے میں ہوں، گھاٹے میں ہوں، نقصان میں ہوں، مجھے کچھ بتلاؤ تو صحیح، میں اس خسارے سے کیسے نکل سکتا ہوں، کیسے بچ سکتا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے بھی اس حکمت بری کتاب میں، شفا والی کتاب میں، اور فکر اور تفکر اور تدبر والی ایک راستہ دینے والی ہدایت بھری کتاب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں اس خسارے سے، گھاٹے سے، نقصان سے بچنا ہے تو پھر ایمان لے آؤ، اپنا عقیدہ درست کر لو. اور صرف وہ بات ایمان اور عقیدے اور صرف زبان کی حد تک نہ ہو. وعملوا الصالحات، پھر اس کے مطابق اعمال صالحہ، نیک اعمال، اللہ کی عبادتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن پر جو اعمال صالحہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے یا کر کے دکھائے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ احسن عمل، انسان جس عمل کو اپنے لیے احسن سمجھے، اچھا سمجھے، خوبصورتی والا سمجھے، اس کے سمجھ لینے سے وہ عمل احسن نہیں بن جائے گا. کتنے ہی لوگ ہیں شرکیہ عقائد کی صورت میں ایسے شرکیہ اعمال کر رہے ہیں لیکن سمجھتے یہ ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اپنے طور پر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اچھا عمل کون سا ہے؟ اب ربیع الاول ہو چکا ہے، آپ دیکھنا نیکی کے نام پر، دین کے نام پر، عبادت کے نام پر، نبی اسم کی محبت کے نام پر جو طور طریقے اختیار کیے جائیں گے اچھے سمجھ کر ان کو سمجھ کر عمل کیا جائے گا نا، لیکن اچھا عمل حقیقت میں ہے کون سا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس عمل کو ادا کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھا جائے گا وہی عمل حسن ہوگا. جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نہیں ہے وہ عمل ظاہری طور پر لوگوں کے نگاہوں میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو لیکن اللہ کے ہاں وہ عمل حسن نہیں ہے، وہ احسن عمل نہیں ہے. اللہ اکبر. احسن عمل کون سا؟ کہ جس عمل میں اسوہ ہو، وہ احسن من کا لم تر قط عینی، اس ذات محمد الرسول اللہ کا جس سے احسن کوئی ذات اللہ نے کائنات میں پیدا نہیں کی. جب وہ ذات بھی احسن ہے تو ان کا کیا ہوا عمل بھی کیا ہے؟ احسن ہے. ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات بھی کیا ہے؟ احسن الحدیث ہے. وہ رب کا قرآن ہو تب یا جناب محمد رسول کی حدیث ہو تب بھی وہ احسن الحدیث. بہرحال خوش قسمت نصیب وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے اس مقصد کو پورا کرتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان ہے، عقیدہ اور یقین ہے. وبالآخرۃ هم یوقنون، ابھی سنا اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن پہنچنا ہے میدان محشر میں جب سوائے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کی لمن الملک اليوم، کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں ملے گا. پھر خود اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ للہ الواحد القہار. اس میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے تو تب وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
ایک ایک خیر والا عمل، نیکی والا عمل، احسن عمل، بہترین عمل انسان اگر کرتا ہے وہ ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو. انما توفون اجورکم یوم القیامہ، جب دین اور شریعت کے دیے ہوئے معیار کو مد نظر رکھ کر اعمال کیے جائیں گے اللہ ایک عمل کو بھی ضائع نہیں کرے گا، ایک عمل بھی. لا یضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت جو عمل کر کے آئے گا اس کو پورے کا پورا بدلہ، صلہ اور انعام جنت کی صورت میں عطا کر دیا جائے گا. ہاں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر برائی اور گناہ بھی ہے نا، وہ بھی دکھلایا جائے گا انسان کو. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. قیامت کے دن خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تر و تازہ چمکتے دمکتے چہرے خوشحال. دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے. یوم تبیض وجوہ، چمکدار روشن منور چہرے، سرسبز و شاداب، شاداں و فرحاں، خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے. الی ربہا ناظرہ، مگر یہ اللہ کا ملاقات اور اللہ کی دیدار کن کو نصیب ہوگا؟ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اللہ کی ملاقات ان لوگوں کو ہوگی، اللہ کا دیدار ان لوگوں کو ہوگا جن کا ایمان اور عقیدہ صحیح اور زندگی کے اندر اعمال صالح ہیں، نیک عمل ہیں، اعمال حسنہ ہیں، صالح اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچے گا اس حال میں کہ ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی. ایک تیسری شرط بھی ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا ہوگا. چاہتا ہے نا جو کہ اللہ سے ملاقات ہو. اللہ اکبر. اب تو یہ ہے نا کہ سوائے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا، اور ذاتی طور پر اس دنیا میں لا تدرکہ الابصار، یہ نگاہیں یہ اسے نہیں دیکھ سکتی ہیں. والظاہر والباطن، طاقت قدرت اور علم کے لحاظ سے وہ ظاہر بھی ہے اپنی اوصاف اور صفات کے لحاظ سے، مگر ذات کی حقیقت کے لحاظ سے وہ باطن بھی آج تک کسی نے اسے دیکھا نہیں. لیکن قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انکم سترون ربکم، قیامت کا دن ہوگا کہ تم اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکو گے، اور دیکھو بھی تو ایسے لا تضامون فی رؤیتہ، کوئی روشن اور منور چیز، چمکدار چیز دیکھی جائے آنکھیں چدھیا جاتی ہیں، لیکن اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب تم دیکھو گے وہ تو النور، اللہ نور السماوات والارض، وہ تو پوری کائنات کو روشن کرنے والا، اس کا اپنا نور. مگر اس کو دیکھنے میں قیامت کے دن آنکھیں چدھیائیں گی نہیں، آنکھوں کو شدت یا تکلیف نہیں محسوس ہوگی، سکون اور اطمینان نصیب ہوگا. دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے. اللہ اکبر. مگر شرط کیا ہے اس اللہ کے دیدار کی، اس اللہ کے ملاقات کی؟ شرط کیا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اعمال صالحہ، نیک اعمال، اللہ کی عبادات اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن اور اعمال حسنہ کی پابندی، اتباع. اللہ اکبر. قرآن کریم کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو، خاندان والے بھی، قبیلے والے بھی، قریش کی تمام، بنو ہاشم بھی تمام، حتیٰ کہ ایک ایک فرد، یا فاطمہ بنت محمد، یا صفیہ عمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفیہ محمد الرسول اللہ کی پھوپھی، اے فاطمہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی، سلینی من مالی ما شئتی، دنیا میں میرے مال میں سے جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، لے لو، لیکن لا اغنی عنکم من اللہ شیئا یوم القیامہ،
قیامت کے دن اگر تمہارے اعمال میں کسی قسم کی کوئی کمی ہوگی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اعملوا اعملوا اعملوا، عمل کرو عمل کرو عمل کرو، یہی اعمال صالحہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی۔ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے ہیں جیسے میں آگے کوئی چلتا ہوا جا رہا ہے، قدموں کی آہٹ آ رہی ہے، جوتی کی کھسکساہٹ آ رہی ہے۔ جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون جو مجھ سے بھی آگے جنت میں چل رہا ہے؟ بتایا کہ یہ بلال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب نبی صلی واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلال سے پوچھا کہ ماذا تعمل یا بلال، بلال تم کیا عمل کرتے ہو؟ پتا چلا کہ جنت میں جو داخلہ ہے وہ اعمال کے ساتھ ہوگا، اعمال صالحہ کے ساتھ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یقیناً وہی لوگ جو ایمان بھی لے آتے ہیں اور عمل صالح بھی اختیار کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے جنت میں مہمانی ہوگی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔